بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا ایسا نایاب، ایسا آسان اور بے انتہا جلالی عمل بتاؤں گا جس کو آپ نے موبائل میں محبوب کی تصویر نکال کر پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے محبوب کی حالت کو خود دیکھنا ہے، کیسے وہ آپ کی محبت میں بے چین ہوتا ہے۔ جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، اسے ہر وقت اپنی بیماری کا سوچتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کی خوشیوں کو نہیں دیکھ پاتا۔ اس عمل کے بعد آپ کے محبوب کی حالت اس طرح سے ہو جائے گی، بلکہ کہوں گا کہ اس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ وہ جب تک آپ سے بات نہ کرے گا، آپ کو کال نہ کرے، میسج نہ کرے، یا آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ سے معافی نہ مانگ لے، اس کو چین نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، اکثر خواتین کے زیادہ تر میسیجز آتے ہیں، فون کالز آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب محبوب ادھر تھا تو دن رات باتیں کیا کرتا تھا، لیکن جب سے وہ بیرون ملک چلا گیا ہے تو اس نے رابطہ ختم کر دیا ہے۔ میرے میسج کو کئی دن دیکھتا نہیں، جب دیکھ لے تو میسج کا جواب نہیں دیتا۔ تو میری ان بہنوں کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ ایسے لوگ جو آپ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، وہ منگیتر جس نے آپ سے شادی کرنے کے لیے گھر والوں سے ضد کی تھی، لیکن اب منگنی ہونے کے بعد یا رشتہ پکا ہونے کے بعد آپ سے بات نہیں کر رہا، کسی اور کی طرف جا رہا ہے۔ شوہر ہے، اپنی بیوی سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا، بیوی بچوں کے حقوق نہیں پورے کر رہا، باہر کی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے شوہروں کو بھی اور ایسے منگیتروں کو آپ اس عمل کی برکت سے اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے گھر میں موجود کوئی نوکر ہے، آپ اس سے اپنی بات منواتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا شوہر یا منگیتر یا محبوب جو بھی شخص ہے جس سے کوئی بھی جائز بات منوانا چاہتے ہیں، وہ بالکل ویسے ہی آپ کی ہر بات مانے گا۔ نوکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گا، نوکر ہی بن جائے گا، بلکہ آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے اس سے جو جائز بات منوانی ہے اس کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ غلط ہوا کہ ایک بار میرا شوہر میرے قبضے میں آ جائے، میں پھر اسے اس کی بہنوں کے خلاف کر دوں گی، گھر والوں کے خلاف کر دوں گی، تو ایسے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ جائز مقصد کے لیے پڑھیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بھی محبت کرے اور مجھ سے بھی بے انتہا محبت کرے، اچھے اخلاق سے بولے، تو انشاءاللہ 100% گارنٹی سے کہتا ہوں ضرور فائدہ ہوگا۔ جیسا چاہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آسان وظیفہ ہے اور جلالی وظیفہ ہے، کیونکہ قرآنی وظیفہ ہے، اسی لیے اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ ایسا شخص جس نے آپ سے شادی کے وعدے تو کیے ہیں لیکن اب وعدے سے مکر گیا ہے، تو آپ ایسے شخص کو بھی واپس اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اس سے بآسانی نکاح کر سکتے ہیں۔ عمل کو رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود سورہ مریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے، آپ نے اس کو صرف اور صرف 96 مرتبہ پڑھنا ہے، 96 ٹائم۔ یہ 96 نمبر آیت ہی ہے اور 96 مرتبہ ہی اس کو پڑھا جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیجئے گا اور تنہائی میں بیٹھ جائیے گا۔ کوشش کیجئے گا جس جگہ پر اس عمل کو کر رہے ہیں وہاں پر کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی باتیں کر رہا ہے تو وہاں پر آوازیں آئیں گی، آپ کا دھیان بھٹکے گا، جس کی وجہ سے آپ کے عمل میں رکاوٹ آ جائے گی۔ تو آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے یا جس کمرے میں پڑھنا ہے، کوشش کریں کہ سب گھر والے سو جائیں، پھر اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا،
پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے محبوب کی تصویر کو موبائل میں نکال لینا ہے۔ اگر موبائل میں تصویر نہیں ہے تو آپ اس کی تصویر کے پرنٹ پر بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے موبائل میں اس کی جب تصویر نکالنی ہے تو موبائل کی سیٹنگ میں جا کر موبائل کی لائٹ کی ٹائمنگ کو بڑھا لینا ہے تاکہ عمل کے دوران موبائل کی لائٹ بند نہ ہو۔ موبائل میں محبوب کی تصویر نکال کر اس کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے یہ چند الفاظ ہیں سورہ مریم کی آیت مبارکہ کے، آپ کے سامنے آگے ہیں، آپ سماعت بھی فرما لیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ 4 الفاظ بنتے ہیں، ان کو آپ نے صرف اور صرف 96 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ مریم کی 96 نمبر آیت ہے اور 96 مرتبہ ہی آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 96 مرتبہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اس شخص کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوتا جائے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا بڑا مجرب عمل ہے، شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ 1 سے 96 کی گنتی پوری ہونے تک اس شخص کی آپ کو کال آ جائے گی، وہ آپ کو میسج کرے گا یا کال کرے گا، آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ سے خود اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ شوہر ہے، بیوی کو ناراضگی سے مائکے چھوڑا ہوا ہے، لینے نہیں جا رہا، انشاءاللہ وہ اگلے دن لینے آ جائے گا۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا یا اسے تکلیف نہیں دیتا۔ تو آپ نے اس عمل کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہی، اس آیت کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ محبوب، شوہر، منگیتر، ماں باپ، بہن بھائی جس کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، جس کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنے لیے عزت، محبت اور شفقت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسے آپ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ پاک ذات اپنے بندے سے بڑی محبت کرتی ہے۔ تو آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو 96 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آخر پر بھی درود ابراہیم پڑھیے گا اور پھر اس کی تصویر پر پھونک مار دیجئے گا، دم کر دیجئے گا اور درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے سو جائیے گا۔ آپ سوئیں گے اور آپ کے مقدر جاگ اٹھیں گے، آپ نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محبوب ہے، پتھر دل ہے، اکڑ دل ہے، غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کی محبت میں غوطے کھائے گا۔ یہ اتنا جلالی اور اتنا اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ جو انسان کسی سے نیک محبت کرتے ہیں، جائز محبت کرتے ہیں، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور ان دونوں محبت کرنے والوں کو آپس میں ملا دے نکاح کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بے اولادوں کو نرینہ اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھا اور برکت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود ہر مسلمان کی پریشانی کو آسانیوں میں بدل دے اور ہر مسلمان پر اپنی خاص رحمت اور برکت کی برسات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال میں، ہماری جان میں اور اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اس عمل کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔